السلام علیکم. میں آپ کا میزبان ہوں سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آج جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، مجھے یہ کہنے دیجیے آپ کہ اس نے پاکستان میں جو لوگ آزادیوں کی جد و جہد کر رہے ہیں، حقیقی آزادیوں کی جو جنگ لڑ رہے ہیں، عمران خان صاحب کا جو مشن ہے کہ ایک آزاد اور ایک حقیقی معنوں میں آزاد پاکستان قائم ہو جہاں پہ قانون کی حکمرانی ہو، آج کا جو فیصلہ ہے عمران ریاض کی ضمانت منظور کرنے کا لاہور ہائی کورٹ کا، سب سے پہلے ہیٹس آف ٹو دیٹ ڈیسیژن. ایڈمنسٹریشن کی جو خباثتیں تھیں، ان کی جو غلاظتیں ہیں، میں کہتا ہوں ان کی جو منافقتیں ہیں، وہ اپنی جگہ پر موجود تھیں. لیکن جس طرح سے پاکستان کے سسٹم نے کام کیا ہے، دیکھیں میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ ہیٹس آف. اٹک میں یہ گئے مجسٹریٹ صاحب کے پاس اور وہاں پر مقدمہ پیش کیا. انہوں نے کہا کہ یہ میرا مقدمہ نہیں ہے، ایف آئی اے میں لے جائیں. ایف آئی اے میں گئے. ایف آئی اے کے جج صاحب جو یہاں پر پرویز صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ایف آئی اے کا کیس نہیں ہے، پیکا کی جو آپ نے اس میں دفعات لگائی ہیں وہ ساری کی ساری منسوخ، کینسل، اور کیس انہوں نے واپس بھیج دیا اٹک کے جوڈیشل مجسٹریٹ تنویر یاسر صاحب کے پاس. انہوں نے اس کی سماعت کی، دوبارہ سماعت کر کے انہوں نے جو پولیس نے دفعات لگائی تھی ان کو اڑا دیا اور جو سارے کا سارا پرچہ تھا وہ خارج کر دیا. اب یہ جو حکومت ہے، یہ کیونکہ جو قانون ہے اس کو اپنے لیے استعمال کر رہی ہے، دشمنوں سے، اپنے جن کو یہ دشمن سمجھتی ہے ان سے بدلہ لینے کے لیے. تو کیونکہ عمران ریاض ایک سچی بات کر رہا تھا، ان کی کرپشن ایکسپوز کر رہا ہے. اور پھر ایک بڑا سوال ہے اس کا کہ یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، یہ جو جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ سیاستدان کرپٹ ہیں، باقاعدہ ساری تفصیلات دی جاتی تھیں، فائلز دکھائی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا انہوں نے پاکستان کو لوٹ لیا ہے، وہ 2-2.5 سال کے بعد کیسے ایسے ایماندار ہو گئے کہ آپ نے ان کو دوبارہ یہاں پر حکومت میں بٹھا دیا لا کے، اور وہ بیساکھیاں ان کے پیچھے آ گئیں. اور اب وہ جس طریقے سے پاکستان کی معیشت کا جو انہوں نے حال کیا ہے، عام آدمی کی زندگیوں کو تنگ کر دیا. تو لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا، کون سی بیرونی سازش تھی، پاکستان کے اندر کون سے لوگ تھے جو اس سازش میں شریک تھے. اور پھر عمران خان صاحب یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو امریکی سفارتکار ہے وہ امبیسڈر کو کیا کہہ رہا تھا آ کے کہ اس کو ہٹا دیں، کس کو وہ کہہ رہا تھا کہ اس کو ہٹا دیں. تو ایک ڈیمانڈ ہے کہ جوڈیشل اس کی انکوائری ہونی چاہیے. صدر مملکت نے بھی خط لکھا ہوا ہے جناب چیف جسٹس صاحب کو. تو وہ سوال تو وہ ہوتے رہیں گے، اور یہی سوال عمران ریاض کر رہا تھا. جناب پولیس میں انہوں نے کئی جگہوں پر ایف آئی آر درج کی تھی. تو جیسے ہی اٹک میں وہ بری ہوا، وہاں پر پہنچ گئے جناب ایک چکوال کے پولیس والے، اور ان کو لے کے وہ چکوال چلے گئے. وہاں پر ان کو جس طریقے سے رکھا گیا، پیش نہیں کیا گیا، وہ میں علیحدہ آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ظلم کی کیا کہانی ہے. وہاں سے ان کو لاہور منگوا لیا گیا اور ان کے خلاف انویسٹیگیشن کرنی ہے. جی یہ بغاوت کی ہے انہوں نے، یعنی عمران ریاض جو صرف سوال اٹھا رہے ہیں، ایک صحافی ہیں، ان کے اوپر یہ مقدمہ کہ آپ نے بغاوت کیا اور اس کی انویسٹیگیشن ہونی ہے. اور ان کو آج تھانہ کچہری کینٹ میں پیش کیا گیا. اس کے بعد وہاں پر جو بھی سماعت ہوئی، میں ہیٹس آف ٹو دیٹ جوڈیشل میجسٹریٹ جنہوں نے تھانہ کچہری کینٹ لاہور میں اس کی سماعت کر کے یہ پرچے کو خارج کر دیا. یعنی عمران ریاض کے خلاف اٹک میں پرچہ خارج ہوا، اس کے خلاف جو لاہور میں جو پرچہ انہوں نے جو بھی تھا وہ خارج ہوا. اور اب جناب لاہور ہائی کورٹ میں آج ضمانت کی درخواست دائر کی گئی تھی، جس پر جسٹس علی باقر نجفی بڑے زبردست جج ہیں. میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا بڑے نڈر جج ہیں. انہوں نے جو بات کہی، انہوں نے آج ایڈوکیٹ جنرل کو بھی بلایا، سماعت میں انہوں نے وقفہ بھی دیا اور پوچھا، قانون بھی پڑھا سارا. اور اس کے بعد جو پنجاب حکومت نے بات کی، آپ یہ دیکھیں، جو ایڈوکیٹ جنرل صاحب ہیں، انہوں نے یہ کہا ہم یہ چاہتے ہیں جی کہ یہ کوئی کسی طرح کا متنازع بیان نہ دیں، یہ جب تک عدالت کے سامنے پیش نہ، جب تک یہ ٹرائل ہو رہا ہے تو یہ کوئی متنازع بیان نہ دیں. اب وہ کون سا متنازع بیان ہے کہ جیل میں حوالات میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، کیا وہ بیان نہ کریں؟ کیا یہ ان کا حق نہیں ہے؟ آپ نے پانی پینے کے لیے نہیں دیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا، سونے کے لیے کچھ نہیں دیا، سونے نہیں دیا آپ نے، اور لائٹ آپ نے بند رکھی، ایسے کمروں میں لٹایا جہاں پہ بدبو تھی، جہاں پر مچھر تھے. آپ نے پوری کوشش کی کہ یہ بندہ ٹوٹ جائے. آپ نے ایک سیل میں بند رکھا عمران ریاض کو، ایک چھوٹے سے سیل میں. کیا وہ دہشت گرد تھا؟
کیا وہ کوئی پاکستان کے مخالف بات کر رہا تھا؟ یہ جو کچھ بھی کیا تو یہ آخر میں استدلال اور یہ بات کہ جی آپ اس حوالے سے کوئی بات نہ کریں، کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ بات نہ کرے؟ بہرحال عمران ریاض کو بلایا گیا، ان کو طلب کیا گیا اور جج صاحب نے ان کو رہائی دی ذاتی مچلکوں پر۔ اس میں بھی دیکھیں کیوں دی ذاتی مچلکوں پر رہائی؟ اگر وہ ویسے کچھ بیل بانڈ لینے کے لیے بات کرتے تو حکومت نے کہنا تھا جی کہ آج تو چھٹی ہے، بیل بانڈ ہی نہیں جمع ہو سکتے، وہ تو پیسے بینک میں جمع ہونے ہیں، بینک تو بند ہے اگر کوئی پیسے ہوں تو عدالت نے جسٹس علی باقر نجفی مائنڈ فل آف ایوری تھنگ، پورے اس سسٹم کے نقائص کو وہ جانتے ہیں، انہوں نے شخصی ضمانت پر جناب رہائی کا حکم دیا عمران ریاض کی۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی ایک جواب ہے ہمارے ان حکمرانوں کو جو یہاں پر بات تو کرتے ہیں آزادی صحافت کی، بات تو کرتے ہیں ڈیموکریسی کی، بات تو کرتے ہیں جمہوریت کی، لیکن اصلی جو چہرہ ان کا یہ ہے کہ وہ پابندیاں لگاتے ہیں، قدغنے لگاتے ہیں، ان کی اپنی جو کرپشن ہے وہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کو اس کا علم ہو سکے۔ تو یہ عمران کی جو جنگ ہے جو پاکستان کی حقیقی آزادیوں کے لیے ہے، یہاں پر ایک آزاد صحافت کے لیے، آج یہ ہر پاکستانی کے لیے خوشی کا دن ہے میں سمجھتا ہوں۔ اور جو ایک کوشش اسٹرگل جو شروع کی گئی اس میں وکلاء، اسٹوڈنٹس، ڈاکٹر، صحافی، مزدور، کسان ہمیشہ وہ اس کی فرنٹ پہ رہے ہیں۔ آج عمران ریاض نے جو پچھلے 8-10 دن انہوں نے جو صعوبتیں برداشت کی، جو مشکلیں برداشت کی، آج یہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ پاکستان کے اندر آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو نہ کوئی گھبرا سکتا ہے، نہ انہیں کوئی ڈرا سکتا ہے، نہ انہیں کوئی جھکا سکتا ہے، اور یہ جنگ جاری رہے گی اور اس نظام کو شکست دی انہوں نے۔ اور ایک اور میں بات کہوں گا کہ یہ جو ہماری جو عدلیہ ہے، جو ہمارا لاہور ہائی کورٹ ہے، بڑے تحفظات اس کے حوالے سے لوگوں کے ماضی میں ہیں، شریفوں کو بہت یہاں پر ملا ہے انصاف، بہت جلدی ملا ہے، چھٹی والے دن بھی ملا ہے، ہر طرح کا انصاف ملا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں ایک جلن تھی، لوگ کہتے تھے کہ ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، ہمیں انصاف نہیں ملتا، لیکن آج جسٹس علی باقر نجفی نے عمران ریاض کو ضمانت پر رہا کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں فیصلہ قانون کے مطابق ہوگا اور یہاں پر ہم کوئی ڈسکریمنیٹ نہیں کریں گے۔ آج یہ بڑی فتح ہے پاکستانیوں کی، آپ سب کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو تحریک انصاف کی، عمران خان کی جو کوشش ہے، سٹرگل ہے پاکستان میں رول آف لا کی، آج اس کو بڑا بوسٹ ملے گا۔ اور ایک بات آج پھر ثابت ہو گئی، صحافی پاکستان کے نہ ڈرنے والے، نہ جھکنے والے، نہ بکنے والے، صحافت زندہ ہے، اور یہ اس لیے زندہ ہے کہ پاکستان کے عوام کی حمایت حاصل ہے۔ ہم جہاں جاتے ہیں لوگ اتنی دعائیں دیتے ہیں، لوگ اتنی محبت کرتے ہیں کہ یہ جو موقف ہے، اس موقف سے ہمارا ہٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور انشاءاللہ یہ جنگ جاری رہے گی۔ آج خوشیوں کا دن ہے، مبارکباد، پہلی فتح، بارش کا پہلا قطرہ، انشاءاللہ آگے بھی کامیابیاں ہوں گی۔ اب 17 جولائی کو آپ اپنے گھروں سے نکلیں، ووٹ دیں، اور پھر اس حکومت کا، ان ناانصاف حکمرانوں کا، ان ظالم حکمرانوں کا ہمیشہ کے لیے بستر گول کر دیں۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔